السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کی سیریز کا ہمارا یہ تھرڈ لیکچر ہے. ہمارے اس تھرڈ لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ اینڈ چینج کا یہ چیپٹر نمبر 3 ہے، جس میں آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ پریکٹیشنر کی بات کریں گے. آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ پریکٹیشنر وہ لوگ ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن کو سروسز دیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ڈیولپمنٹ کر کے ڈیولپمنٹ کے فیزز کو امپروو کرنے کے لیے مدد کرتے ہیں. اور وہ دے آر دا انٹرنل اور ایکسٹرنل کنسلٹنٹ ہوتے ہیں. انٹرنل بھی ہوتے ہیں، فار ایگزامپل مینیجر، جو لائن مینیجر، ٹاپ لیول مینیجر جو ہیں، جو اپنی ایکسپرٹیز دیتے ہیں اور وہ اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں اپنی آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ میں، تو وہ ورک ایز اے پروفیشنل کے طور پر کام کرتے ہیں. اسی طرح انٹرنل اور ایکسٹرنل کنسلٹنٹ، جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں، تو وہ اپنی سروسز کو پروفیشنلی آفر کرتے ہیں آرگنائزیشن کو کہ آرگنائزیشن کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ مدد کر سکتے ہیں. آرگنائزیشن بہتر طریقے سے اپنے انفراسٹرکچر کو امپروو کر سکتی ہے، امپلائیز بہتر طریقے سے وہ ریکروٹمنٹ کر سکتی ہے. تو یہ پریکٹیشنر کا اصل میں کام یہی ہوتا ہے. تو لرننگ آبجیکٹیو جو ہے ہمارے اس چیپٹر میں ٹو انڈرسٹینڈ دا اسینشیل کریکٹرز آف اوڈی پریکٹیشنر. آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کی اسینشیل کریکٹرسٹکس کون کون سی ہیں وہ دیکھیں گے. نیسیسری کمپیٹنسیز ریکوائرڈ آف این افیکٹو اوڈی پریکٹیشنر. اوڈی پریکٹیشنرز کے لیے پروفیشنل کون کون سی کمپیٹنسیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں، کون کون سا پروفیشنل ایکسپیرینس ضروری ہوتا ہے کہ وہ بہتر طریقے سے اپنی سروسز کو رینڈر کر سکتے ہیں. ٹو انڈرسٹینڈ دا رولز اینڈ ایتھیکل کنفلکٹس دیٹ فیس اوڈی پریکٹیشنر. وہ رولز اور وہ ایتھیکل کنفلکٹ جو ہوتی ہیں جو اوڈی پریکٹیشنر فیس کرتے ہیں جب وہ آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں، اپنی سروسز رینڈر کر رہی ہوتی ہیں. آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ پریکٹیشنر دیر آر دا 3 سیٹ آف دا پیپلز ہوتے ہیں. انٹرنل اور ایکسٹرنل کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جو اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ میں ایز اے پروفیشنل کے طور پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تھرڈ میں پروفیشنل فرام دا ادر ڈسپلن، وہ اپلائی اوڈی پریکٹسز. اس کے علاوہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں انٹرنل ڈسپلنس کے بھی ہوتے ہیں جو اپنی سروسز جو ہیں آفر کرتے ہیں آرگنائزیشنز کو. فار ایگزامپل ٹی کیو ایم کے مینیجرز ہو سکتے ہیں، آئی ٹی مینیجرز ہو سکتے ہیں، کمپنسیشن اور بینیفٹس کے مینیجرز ہوتے ہیں جو آرگنائزیشنز کو بینیفٹس کمپنسیشن دینے کے پرسپیکٹیو میں گائیڈ کرتی ہیں. پروفیشنل سروسز جو ہیں اپنے ایکسپیرینس کے تھرو جو ہیں وہ آفر کرتی ہیں کہ کیسی آرگنائزیشن بہتر طریقے سے آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کی پریکٹسز کو رن کر سکتی ہیں. تھرڈ میں مینیجر اور ایڈمنسٹریٹرز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ اوڈی کے لیے آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ میں اپلائی کرتے ہیں فرام دیئر لائن اینڈ دا اسٹاف پوزیشن. یعنی کہ ایسے مینیجرز بھی اوڈی پریکٹیشنر ہو سکتے ہیں جو لائن مینیجرز کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں یا اسٹاف پوزیشن کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی سروسز ایز اے آفر کرتے ہیں آرگنائزیشن کو ایز اے آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ پروسیجرز کے دوران. کمپیٹنسیز آف این آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ پریکٹیشنر. آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ پریکٹیشنرز میں کیا کیا اسکلز ہونے چاہیے. نمبر ہے انٹرا پرسنل اسکل. ان میں انٹرا پرسنل اسکلز ہونے چاہیے کہ سیلف اویئرنیس، اپنے آپ کو پہچان سکیں وہ کس میں ان کی زیادہ ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. انٹر پرسنل اسکلز ہونے چاہیے پریکٹیشنر میں کہ وہ ابیلٹی ٹو ورک ود ادر دین اے گروپ، کہ وہ جان سکیں کہ دوسروں کے ساتھ کس طرح بہتر طریقے سے وہ کام کر سکتے ہیں. انٹرا میں سیلف اویئرنیس ہو کہ وہ کس میں ان کی ایکسپرٹیز ہے، وہ کن میں ان کی زیادہ ورتھ ہے، کن میں ان کا زیادہ ایکسپیرینس ہے، تو اس میں اپنی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ شو کرتے ہیں. انٹر پرسنل میں ان کے پریکٹیشنر کی ایسی ایبلٹی کہ وہ لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے ایز اے گروپ کے طور پر جب وہ کام کریں کہ بہتر طریقے سے اپنا سروسز پرفارم کر سکیں. جنرل کنسلٹیشن اسکلز، یعنی کہ ان میں ایبلٹی ٹو گیٹ اسکلز اینڈ نالج یوزڈ. ان میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اسکلز کو اپڈیٹ کر سکیں اور نالج کو امپروو کریں. آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ تھیوریز میں وہ نالج آف چینج پروسیس، اگر ان میں اسکلز ہونے چاہیے کہ وہ اڈیپٹیوٹی کو فالو کر سکیں کہ اگر جہاں پر ان کو نالج انہینس کرنے کی ضرورت ہے تو اپنا نالج کو انہینس کریں.
رول اینڈ ڈیمانڈ آن آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ پریکٹیشنرز کے لیے کیا ڈیمانڈ ہے کہ ان میں کیا کیا اسکلز ہونے چاہیے. نمبر پوزیشنز انٹرنل ورسز ایکسٹرنل. انٹرنل جو پوزیشن ہوتی ہے اس میں وہ اپنا نالج جو ہے انٹرنل امپلائیز جو ہوتے ہیں, اسٹاف لائن مینیجر جو ہوتے ہیں, وہ اپنا نالج اور اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ کمپنی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایکسٹرنل پوزیشنز کے جو کنسلٹنسی ہوتی ہے وہ لوگ جو ہے اوورسیز ایکسٹرنل کنسلٹنٹس کمپنی ہائر کرتی ہے کہ وہ ان کے لیے آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کر کے دیں, ان کے لیے اچھے پریکٹیشنرز جو ہیں وہ جو رولز ہیں جو کمپنی کو گائیڈ کر سکیں کہ وہ کیسے بہتر طریقے سے اپنی آرگنائزیشن انفراسٹرکچر کو وہ بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ ہائرڈ ہوتے ہیں, کمپنی ان کے لیے پے کرتی ہے. یہ یونیورسٹیز کے اسٹاف بھی ہو سکتے ہیں, کوئی کنسلٹنسی فرم بھی ہوتی ہے جو آرگنائزیشنز کو اپنا نالج اور ایکسپیرینس شیئر کرتی ہے کہ کیسے آپ بہتر طریقے سے اپنی پریکٹسز جو ہیں وہ رن کر سکتی ہیں, کیسے اپنے انفراسٹرکچر جو ہے امپروو کر سکتے ہیں. مرجنلٹی میں ابیلٹی ٹو اسٹریڈل دا باؤنڈریز, ان میں باؤنڈریز میں اسٹریڈل کرنے کی پوزیشن ہونی چاہیے. ایموشنل ڈیمانڈ, ایموشنل انٹیلیجنسیز, یعنی کہ وہ ان میں ایموشنل انٹیلیجنسی وہ جان سکیں اپنے اسٹاف کے ایموشنز کو کہ ان کا اسٹاف جو ہے وہ کیا چاہ رہا ہے, کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, آرگنائزیشنز کو کیسے اپنا انفراسٹرکچر کو امپروو کرنا چاہیے. تو بینگ اس کا جو پریکٹیشنر کا رول ہوتا ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس بھی ہوتا ہے, اپنے نالج اور ایکسپیرینس کو یوز کر کے وہ بہتر طریقے سے آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ میں مدد کے لیے مدد کر سکتا ہے. کلائنٹ ورسز کنسنٹ نالج. اب دو طرح کے نالج جو ہے وہ شیئرز ہوتا ہے. نمبر ون جو ہے سینٹرل, ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ڈسکرائب ان دا یعنی کہ جو آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ کلائنٹس اور کنسلٹنٹ کے درمیان جو ہے وہ نالج اور ایکسپیرینس کو شیئر کرنے کا نام ہے. یعنی کہ کنسلٹنٹ سے لے کر کلائنٹس اور کلائنٹ سے لے کر کنسلٹنٹ تک کا جو نالج اور ایکسپیرینس کو شیئر کرنے کا نام جو ہے وہ آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ ہے. اس میں نمبر ون ہے کہ کنسلٹنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنا نالج اور ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں اور کلائنٹ جو ہے اپنا نالج اور ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے. یہ دونوں مرج جو ہوتے ہیں رینجنگ فرام دا وہ تو بہتر طریقے سے وہ پلانس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں, پریسکرائبس کر سکتے ہیں, پرپوز دا کرائٹیریا دے سکتے ہیں, فیڈ بیک دا ڈیٹا, پروبس اینڈ گیدر دا ڈیٹا, کلیریفائز, انٹرپریٹس اینڈ لسن, ریفلیکٹ اینڈ ریفیوز ٹو بیکم انوالو. اب کنسلٹنسی نالج جو ہوتا ہے, آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کا جو نالج ہوتا ہے وہ کلائنٹ اور کنسلٹنٹ کے درمیان جو ہے ایک کانٹیم ہوتا ہے کہ وہ دونوں مل کر بہتر طریقے سے آرگنائزیشنز کو مشورے دے سکتے ہیں, ان کو پلان دے سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن کیسے بہتر طریقے سے اپنے نالج کو انہینس کر سکتی ہے. پروفیشنل ایتھکس بینگ پریکٹیشنرز کیا ہونے چاہیے کنسلٹنٹس میں. ایتھیکل گائیڈ لائنس کو وہ فالو کریں جو آرگنائزیشن ان کو دیں. ایتھکس کے مراد یہ اخلاقیات جو ہیں جب پروفیشنل پریکٹیشنر جو ہیں وہ اپنی کام کر رہے ہوتے ہیں روزمرہ زندگی کے اندر, پروفیشنلی کام کرتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر, تو وہ کن کن رولز اور ریگولیشن کو فالو کریں. اوبویسلی دی گائیڈ لائن وچ از پرووائڈیڈ بائی دی آرگنائزیشن جو ہیں اوڈی پریکٹیشنرز کو اس کو گائیڈ لائن کو فالو کرنا چاہیے. ایتھیکل ڈیلیماز, اگر ڈیلیما سے مراد ہے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس الٹرنیٹیو آپشن ہوتی ہیں, آپ کیوس میں ہوتی ہو کہ کون سی آپشنز جو ہے وہ سلیکٹ کی جائے, لیکن ایتھیکل ڈیلیماز میں بیسٹ الٹرنیٹیو آپشن اب سلیکٹ کی جاتی ہے جو ایتھیکل اخلاقیات کے پرسپیکٹیو میں بہتر ہوتی ہے. تو ایتھیکل ڈیلیماز کو 5 ڈائمینشن میں جو ہے وہ تھامس اپنی اس بک میں ڈیوائڈ کرتا ہے. مس ریپرزنٹیشنز, آپ نے اپنے فیکٹس ایسے نہیں بیان کرنے جو مس پریزنٹیشنز کریں, مس پریزنٹ کریں فیکٹس کو. فیکٹس کے مطابق ہی پریزنٹیشن ہونی چاہیے. اخلاقیات کا ہمیں یہ درج کرتا ہے بینگ ایتھیکل اوڈی پریکٹیشنرز, ان کو فیکٹس کو مس پریزنٹ نہیں کرنا چاہیے, جو ایکچوئل ڈیٹا ہے وہ ہی پریزنٹ کریں. مس یوز آف دا ڈیٹا, ڈیٹے کا غلط استعمال نہ کریں کہ آپ کمپنی کا ڈیٹا کلیکٹ کر لیں ایکسٹرنل کنسلٹنٹ
اور ان کے کمپیٹیٹر کو وہ ڈاٹا جو ہے وہ دے دیں. تو بینگ اے گڈ پریکٹیشنرز آپ نے ایسی کوئی پریکٹسز میں انوالو نہیں ہونا کہ جو آپ کمپنی کا ایکسٹرنل ڈاٹا جو ہے وہ کسی ان کے کمپیٹیٹر کو شو کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی سچ پریکٹسز جو ہوتی ہیں وہ ایتھیکل کے اخلاقیات کے برعکس ہوتی ہیں. کوشن سے مراد جبر، یعنی کہ آپ زبردستی کسی سے ڈیٹا اور فیکٹس نہیں لے سکتے. تو بینگ اے گڈ پریکٹیشنرز آپ نے اس سے اجتناب کرنا ہے. ویلیو اینڈ گول کنفلکٹس، آپ نے ویلیوز اور گول کنفلکٹس، یعنی کہ ویلیو اور گول کنفلکٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے آرگنائزیشنز کے لیے جو بینیفیشیل ہے، جو فرم نے آپ کو ہائر کیا ہے، تو آپ اس کے گولز کو پورا کرنے کے لیے کوشش کریں کہ آرگنائزیشن اپنی جو ہے بینیفٹس جو ہیں وہ obtain کر سکیں. اگر ویلیو اور گول میں کنفلکٹ آ رہا ہے تو اس کو منیمائز پریکٹیشنر کا کام ہوتا ہے. ٹیکنیکل امپورٹنس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ترجیحی کاموں کے اوپر کسی کو اہمیت دینی ہوتی ہے کہ بہتر طریقے سے آرگنائزیشن اپنی کنسلٹنسی کی فرمز کو ٹیکنیکلٹی کے طور پر انجام دے سکیں. امپورٹنس جو ہوتا ہے وہ نہلی ہوتی ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آرگنائزیشن کو ٹیکنیکلٹی کے طور پر ایکسپرٹی دے سکیں، تو آپ نے ایسی کوئی ٹیکنیکل رائے نہیں دینی جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں. تو ماڈل آف ایتھیکل ڈیلیماز میں وہ کہتا ہے کہ انسیڈنٹس میں رول آف دا چین آف دا ایجنٹس، رول آف ایپیسوڈ، رول آف کنفلکٹ ایمبیگوٹی اور ایتھیکل ڈیلیماز میں ان کو دیکھتے ہوئے، ان تمام فیکٹس کو دیکھتے ہوئے آرگنائزیشنز کو اپنے ویلیوز گولز کے مطابق اور کمپنی کی ضروریات کے مطابق جو ہیں وہ فیصلے کرنے چاہیے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹ. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کنسیپٹ کا سمجھ لگی ہوگی جو ہم نے اپنے اس لیکچر میں کور کیے ہیں.